وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 35 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نیک بخت بننا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے؟ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہی کی سزائیں ان کو پہنچیں، اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 35 لفظی ترجمہ۔ وقال الذین اشرکوا، کہتے ہیں مشرک، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے، من دونہ، اس کے حکم کے سوا کوئی بھی چیز۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح فعل کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس ہمارے رسولوں کے ذمے تو واضح طور پہ پہنچا دینا ہی ہے۔ سامعین اکرام، ایک مشرکین اس وقت کے مشرکین مکہ جب ہر طریقے سے لاجواب ہو گئے تو ایک حربہ ان کے پاس تھا کہ یہ تقدیر میں ہمارے ایسا لکھا ہوا ہے، اگر تقدیر میں نہ ہوتا تو ہم ایسا نہ کر سکتے، یہ تو تقدیری طور پہ ہے۔ اور یہی تصور سامعین اکرام آج کل بھی ہے کہ ایک انسان برائی کے کاموں میں ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو وہ یعنی جواباً یہ کہتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہوگا، یا اس نے میری تقدیر ہی ایسے پیدا کی ہوگی۔ یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے،
کہ تقدیر پہ لوگ الزام ڈال دیتے ہیں کہ میری تقدیر میں نہیں ہوگا، ایسا سوچنا، اور یہ تصورات موجود ہیں سامعین کرام آج بھی، کہ ہم تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں اللہ کو نہیں منظور ہوگا، یہ کہتے ہیں نا اللہ کو نہیں منظور ہوگا ہمارا نیک ہونا یا ہمارا یہ کام چھوڑ دینا یا نیکی کے کام، اللہ کو نہیں، ہم یعنی تقدیری طور پہ ازلی بدبخت لوگ ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ یہ کہنا ہے کہ ہم ازلی طور پہ بدبخت لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں تقدیر کے متعلق تقدیر کیا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو اگر تقدیر کے کہتے ہیں کسی چیز کا ایک اندازہ، اب اندازہ لگا لینا کسی چیز کا اندازہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور اس کا ایک اندازہ وہ آرکیٹیکٹ جو ہے اس کا ایک اندازہ لگا یا اس کی ایک عمر مقرر کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پل ہیں انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے، وہ ہر ایک تعمیر جو وہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ 100 سال کے لیے یا 200 سال کے لیے، اس طریقے سے ایک اندازہ، یہ تو انسانوں کا اندازہ ہے۔ یہ جو اٹک کا پل ہے ہمارا ریلوے کا، یہ اس کی میعاد پوری ہو چکی ہے لیکن چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، تو یہ تو ہمارے انسانوں کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا، لیکن اب یہ ہے نا کہ ایک آرکیٹیکٹ نے ایک پل بنایا مثال کے طور پہ 100 سال اس کی عمر، اس نے اندازہ اسٹیمیٹڈ عمر اس کی 100 سال رکھ دی، تو اب اگر وہ 200 سال چلتا ہے تو یہ تو نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایک اسٹیمیٹ لگا دیتا ہے تو اس کے بعد اگر پل یہ کہے، یعنی ہماری طرح اگر جیتی جاگتی وہ چیز ہو، وہ کہے گی کہ یار اس نے تو میری عمر لکھ دی ہے اور میں نے اب گر جانا ہے، یہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ اور انسان کے اندازے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں تقدیر کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں آسان الفاظ میں، تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ تمام انسان آپ دیکھیں ان کی پیدائش کا وقت، ٹھیک ہے، اور اس کی موت کا وقت، اس کا رزق کیا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بعض چیزیں تو ہیں اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے سامنے کرام۔ مثال کے طور پہ آپ کی ہماری موت اور پیدائش ہے، مثال کے طور پہ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کا رزق کتنا ہوگا، پھر آپ کی جو عمر کا اندازہ ہے، موت و حیات، کب آپ کو پیدا ہونا ہے، کب آپ کو مرنا ہے، یہ مبرم ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی کتنی اولاد ہوگی مثال کے طور پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، رزق ہو گیا اور موت اور حیات اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا ایک اندازہ اور یہ قطعی طور پہ فیصلہ شدہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام نمبر آتا ہے تقدیر معلق کا۔ تقدیر معلق مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا اس میں، کہ اگر یہ کرے گا تو مثال کے طور پہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہدایت بھجوا دی ہے، انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دیکھو حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو یہ تقدیر میں لکھا نہیں گیا ہے کہ یہ آدمی دوزخی ہے یا یہ جنتی ہے یا یہ ہدایت قبول، لازماً اس کو ہدایت قبول کرنی ہے یا اس کو اس کو انکار کرنا ہے، یہ لکھا نہیں گیا سامنے کا، یہ انسان کی اپنی ول اور اپنی ارادے پہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا،
وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس کا علم وسیع ہے، ظاہر ہے، یقینی ہے، وسیع ہے، لیکن یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اتنا حد تک میں جو بتا سکتا تھا، جو میری معلومات تھی وہ میں نے بتا دی ہے تقدیر کے متعلق۔ یہ شرک، یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہے، اگرچہ اس کے علم میں ہے، لیکن اس کا علم تو وسیع ہے تمام کائنات میں۔ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی اور اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص مثال کے طور پہ اس وقت درس کر رہا ہوگا، مثال ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، 2016 کے دسمبر کے مہینے میں 10 بجے کے وقت یہ درس کر رہا ہوگا، کرے گا، لیکن یہ کرے گا مطلب یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اس کا علم ہے بس۔ تو لیکن یہ کسی کی نیک بختی یا بد بختی اس کی تقدیر مبرم نہیں ہے، معلق ہے، اگرچہ اس کو علم ہے کہ وہ کیا کرے گا، کفر اختیار کرے گا، شرک کرے گا، ایمان لے آئے گا، یہ اس کا علم ہے، لیکن یہ تقدیر مبرم نہیں ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے۔ باقی تو دیکھیں ساری مخلوقات ہماری، اگر ایسا ہوتا تو ہماری اور دیگر مخلوقات میں امتیاز کیا ہوتا، فرق کیا ہوتا؟ انسان اگر دیگر مخلوقات سے امتیاز رکھتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور اختیار دیا ہے، پھر اس پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے سامعین کرام ہمارے اور دیگر مخلوقات میں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی اپنی کہ میں نے مجبور نہیں کرنا کسی کو، ہدایت قبول کرنے پہ مجبور نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب جو ہے وہ یعنی ساری زندگی انہوں نے یعنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور اسلام کے لیے ان کی بہت بے انتہا خدمات تھیں سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، اور عمل تو انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور کی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، میرے چچا ہیں۔ ان کے کان میں کہا کہ ان کو کہا کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا، تو آپ گواہ رہنا کہ میں پرانے دین پہ مر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم ہدایت جس کو چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی انسان دیکھیں، اس پہ اب ایک مضمون آپ کی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہدایت انسان کے کلی اختیار میں ہے، اس کو قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا۔ کسی کے بارے میں یعنی کسی کی خواہش، کسی نیک شخص کی خواہش جو ہے کسی کی ہدایت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں دعا ہو سکتی ہے، دعا یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت دے دے، مشرکوں کو ہدایت دے دے، تو ایسی دعا تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری دعا کی وجہ سے کوئی ایمان ایسے نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے، ورنہ ابو طالب صاحب کی مثال میں نے آپ کو پیش کی سامعین کرام۔ تو یہ چیز یہ آج بھی ہے سامعین کرام، یہ ایک خناس جو ہے یہ ہمارے بعض ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی ہماری قسمت میں نہیں ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، یعنی آپ میں استعداد ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر یہ چاہے تو یہ میری یعنی ملاقات کے اہل اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اگر یہ چاہے، یہ لکھ دیا ہے۔ یعنی یہ استعداد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بننے کی استعداد دے کے بھجوایا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ ایک سورت کا جو مضمون ہے کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ ہر صاحب فضیلت کو اس کا صاحب فضیلت، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، یعنی ان کو درجہ کمال تک پہنچا دے گا۔ تو یہ ہر انسان میں یہ اہلیت اور قابلیت موجود ہے۔ کوئی انسان، میں آپ یا دیگر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کرے، کسی سے بھی ڈیگریڈ نہ کرے۔ انسان جو ہے نا یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یعنی خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، یعنی ایک ایسی ہستی پیدا کرنے والا ہوں جو اگر کوشش کرے تو کوشش کر کے میری نائب بن سکتی ہے، میرے بعد اس کا درجہ سب سے بلند ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان کامل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتہ جو ہے، جو مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے جواب دے دیا آگے جانے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے تشریف لے گئے آگے۔ تو ہر انسان انسانیت کی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ سامنے گرم یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی اپنے آپ کو ڈیگریڈ یا کم تر تصور نہ کرے کہ مجھ میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، درجات میں فرق ہو سکتا ہے یا استعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کامیابی کی منازل طے کر سکتا ہے اور اپنے اپنے درجہ کمال تک ہر انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ول اور ارادے پہ ہے۔ آپ اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے گا، اگر آپ برائی چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برائی سے نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سے نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کفر سے نہیں روکے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یہ رب کی عطا ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہتے ہیں مشرک، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، تو ہم اس کے علاوہ، یہاں رک کے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے لیڈیز کے متعلق۔ دیکھیں، یعنی لیڈیز بعض اوقات اپنے آپ کو مردوں سے کم تر محسوس کرتی ہیں، یہ لیڈیز سے میں مخاطب ہوں، اور ویسے مردوں سے بھی میں سب کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ مرد اور عورت یہ اس کا درجہ برابر ہے۔ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں مردوں کے سے کم ہوں، درجے میں کم ہوں یا رتبے میں کم ہوں۔ دیکھیں، جسمانی جو ساخت ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ترتیب بنائی ہے خاندان کی، اس میں مرد کو حاکم قرار دے دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسے بنایا ہے کہ ہر ایک بڑا نہیں ہو سکتا، ایک خاندان ہوگا تو اس کا بڑا ایک ہوگا، تو پھر یہ درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے۔ اس کی میں وجوہات میں نہیں جاتا کہ کیوں، لیکن ایک بڑا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنا دیا ہے۔ عورتوں کو کہا ہے کہ تم نے مرد کی اطاعت کرنی ہے، مرد جو ہے تم پہ حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ حکم ان کا ہے، اور یعنی عام نظام میں شریعت کے خلاف اگر کوئی شوہر بات نہ کرے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کا کہنا مانے گی، لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بس صرف خاندانی حساب سے مرد کو فوقیت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو روحانی لحاظ ہے اس میں یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اصل میں ہم تو اتنے تحقیق کرتے نہیں ہیں، تو پھر تھوڑا سا
اس کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو ہے ٹینشن آ جاتی ہے کہ یہ مرد تو ہے، یہ تو عمل کرتے ہیں، اور یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے، جس نے بھی تم میں سے عمل نیک کیا، من عمل، اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، من عمل منکم، جس نے بھی تم سے عمل کیا صالح نیک، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا۔ یہ قرآن مطلب یہ ہے، یعنی میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو قرآن ہی سے سارے مضامین بیان کر رہا ہوں، اور یہ مجال نہیں ہے کسی کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ قرآنی مضامین کے خلاف اپنے خیالات پیش کرے، کسی کی بھی یہ مجال نہیں ہے، ورنہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں جو بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ تذکیر و تانیث میں فرق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دنیاوی حساب کتاب سے ہے، اور آخرت یا روحانی حساب سے عورتیں جو ہیں مرد کے درجات میں بالکل برابر ہو سکتی ہیں، بڑھ بھی سکتی ہیں، بعض مردوں سے عورتیں بڑھ سکتی ہیں، نہیں ہے یہ روحانی، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی ہے سامعین اکرام۔ بہرحال یہ نقطہ یاد رکھیں، اور عورتیں جو ہیں خوش ہو جائیں کہ ان کا کوئی بھی عمل مردوں کے برابر قبولیت کا درجہ پا سکتا ہے، اور یقیناً پا سکتا ہے، اور پایا گیا ہے سامنے کرام۔ اور ایسی ہماری ام المومنین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کافی مردوں سے ان کا درجہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو روحانی لحاظ سے بھی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایسے بہت سی عورتیں، رابعہ بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ولی تھی اور دوست نہیں، اسی طرح کوئی بھی ہو، بس دیکھیں اللہ کے راستے میں سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکیر و تانیث کے حساب سے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، کیا مطلب؟ یہ ایک ہی جنس سے ہو، تم ایک ہی جنس ہے، انسان ہے، دونوں انسان ہیں، بس انسانیت کے حساب سے، بس یہ ایک نقطہ تھا جو میرے ذہن میں تھا، میں ذرا بیان کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، وقال الذین اشرکوا، کہتے ہیں مشرک، لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی کی بھی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور یہ جو حرام حلال، یہ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، وہ میں ادا کر دوں پہلے۔ کافروں نے، دیکھیں مشرکوں نے، وہاں کے مشرکوں نے اپنے آپ سے حرام و حلال قرار دے دیے تھے، اس کی تفصیل ہے، اور یعنی حرام، ھذا حلال و ھذا حرام، اپنے آپ سے جو ہے وہ شرکیہ حساب سے نا وہ حرام حلال قرار دے دیے تھے، تو وہ بھی ایک بد فعل تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم حرام نہ کرتے اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئی چیزوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ہم اسی کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے اور اسی کی حلال کردہ چیزوں کو حلال تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسا، یہ ہماری تقدیر میں ایسا ہوگا تو یہ تھوڑا سا وہ ہے، بے وقوفی کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دے رہے، لو شاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک فعل، اسی طرح بہانے بنائے ہیں، فعل الذین، یہ فعل کیا ہے، یہ ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے کہ آپ نیکی نہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قضا، یہ فعل جو ہے ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 سال کا کم و بیش فاصلہ تھا،
تو شرک تو بڑی دور سے چلا آ رہا تھا. تو اب انہوں نے مختلف توجیہات، جو شرک کی توجیہات مقرر کر دی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو شرک کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ راضی ہے. اسی طرح آج بھی بعض لوگ کہ بھئی میں تو ڈاکے ڈال رہا ہوں، رشوتیں کھا رہا ہوں، ساری عمر ہو گئی مجھے رشوت لیتے ہوئے، مال حرام کھاتے ہوئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں خوب ہٹا کٹا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. دیکھو میں نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں نا، دیکھو رمضان میں سخت گرمی میں نے روزے تو رکھے ہیں، دیکھو میں ہر سال عمرے پہ بھی تو جاتا ہوں نا. تو بس یہ فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے، آج جو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا، مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات سامعین کرام یہ جملہ جو ہے نا کہ مجھے تو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. ایک انسان بیمار ہوتا ہے، یہ میرے اپنے، میں نام نہیں لیتا، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں اس میں سے ایک بیمار تھا، ایک دفعہ بیمار ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ بیماری آ گئی، پھر ٹھیک ہو گیا، اور پھر جو ہے مرض الموت میں آ گیا. تو مرض الموت میں جو ہے یعنی اس میں تقریباً 3-4 ہفتے کا انہوں نے بیماری گزاری، اور پھر جو ہے 2 ہفتے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کوئی دوائیاں وغیرہ اسٹیرائڈ اس نے دی ہوں گی، تو وہ اپنے آپ کو بھلا چنگا محسوس کرنے گے. اسٹیرائڈ تو ہوتی ہے ایسی ہیں، کھڑا کر انسان کو کھڑا کر دیتی ہیں، وہ کھڑی ہوگی اور مطلب اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگی. تو ہم لوگ جتنے پریشان تھے، یعنی جو ان کے متعلقین تھے، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، مجھے کیا بیماری ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں، بس میں کام کروں گا اپنا. تو وہ تو اسٹیرائڈ کا وہ تھا، اثرات تھے. تھوڑا سا اس نے کھڑا کر دیا، پھر گر گئے، پھر وہ مریض گر گیا اور پھر وفات پا گیا تقریباً. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بیماری کا حملہ ہو گیا. بیماری تو موجود تھی، پھر وہ حملہ ہو گیا، تو ہفتہ 10 دن میں بیمار رہ کے وہ چلے گئے اس دنیا سے باہر. یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو بھلا چنگا محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں مجھ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتنی دنوں سے، یعنی رشوت حرام ہے، کرپشن حرام ہے، دیکھو میں خود بھی اچھا ہوں، بھلا چنگا ہوں، بیوی بچے، ہم بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو اچانک پکڑ لیتا ہوں. اور دیکھیں عذاب الہی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، عذاب الہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ظاہر جسم پہ آئے، آپ کی روح کو وہ مردہ کر دیتا ہے. سامنے کرام، آپ کی ضمیر مر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بہرحال یہ مضامین ابھی جاری ہیں سامنے کرام، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ترجمہ سنا دیجئے. وقال الذين اشركوا، کہتے ہیں یہ مشرک، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کرتے. نحن ولا آباؤنا،
نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے علاوہ، یعنی اس کے حکم کے علاوہ کسی غیر کے حکم پہ کسی چیز کو حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح فعل کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس ہمارے رسولوں کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہی ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. The idolaters say, had God willed, we would not have worshipped anything besides him, neither us nor our ancestors, nor would we have prohibited anything besides his prohibitions. Those before them did likewise. Are the messengers responsible for anything but clear communication? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔